السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ملہ، مذہب ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں۔ بہت سے یہاں جو حضرات آئے ہیں ان کے لیے ایک عجیب قسم کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب قرآن کیا کہتا ہے۔ اس سے پہلے میں قرآنی آیات میں بتاؤں، میں چند الفاظ جو عربی میں مروجہ طور پر اردو میں بھی استعمال کیے جاتے ہیں ان کے میں اردو میں معنی بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ فار ایگزامپل قرآن کے معنی نارملی عام انسان نہیں سمجھتا، عربی کا لفظ ہے اور اپنی زبان میں اس کو قرآن ہی استعمال کر رہا ہے۔ قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھائی، ریڈنگ، اقرا پڑھ، تو قرآن کے معنی ہے پڑھائی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے ملہ، ابراہیم علیہ السلام کی ملہ کے بارے میں، یعنی کہ پڑھائی کیا کہتی ہے، یعنی کتاب کو جب اللہ کی کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پڑھائی، قرآن کا مطلب پڑھائی، پڑھنا۔ دوسرا ایک لفظ ہے اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا۔ اسلام ہم لوگ کہتے ہیں اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے، اسلام میں یہ ہے، یہ سب باتیں اسلام کا ایک لفظ پکڑ لیا اور جو دل چاہے کہہ دیا۔ اسلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے جو میں دے چکا ہوں۔ تو اسلام ایک الگ لفظ ہے، اس کے معنی اردو میں ہوا سلامتی حاصل کرنا۔ السلام علیکم، تم سب پہ سلامتی ہو، سلام، اسلام، یہ ایک ہی روٹ لیٹر سے ہے۔ دوسرا ایک لفظ ہے مسلم کے معنی ہوتے ہیں سر تسلیم خم کرنا، انگلش میں سبمٹ کرنا۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مسلم ہوں تو میں انگریزی میں کہوں گا آئی سبمٹ، یا اردو میں کہوں میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ آپ کس چیز کو سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ تو آپ بتاتے ہیں میں سنی مسلم ہوں، یعنی سنی مذہب کی آئیڈیالوجی کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں شیعہ، تو شیعہ آئیڈیالوجی کو میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسلم کا لفظ کس طرح استعمال کیا وہ ایک الگ موضوع ہے۔ مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا، سبمٹ کرنا اللہ کی آیت کو۔ جب اللہ کی آیت کو آپ سبمٹ کرتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو آپ سب اللہ کے مسلم ہیں۔ مسلم فار اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی آیت کے لیے آپ سر تسلیم خم کر رہے ہیں، تو مسلم سبمٹر فار اللہ، اللہ کے لیے سر تسلیم خم کرنا، یہ مسلم ہے۔ دوسرا ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے دین۔ کہتے ہیں دوسرے لوگوں کے پاس تو مذاہب ہیں، ہمارا دین ہے۔ یہ مروجہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، دین کے معنی ہوتے ہیں فیصلہ۔ مالکی یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ۔ مالک کہتے ہیں بادشاہ یا اونر، یوم کہتے ہیں دن، اور دین جو لفظ ہے مالک یوم الدین، دین کا مطلب فیصلہ۔ تو فیصلے کے دن کا مالک ہے، تو دین کے معنی ہے فیصلہ۔ عام طور دین کو سمجھتے ہیں مذہب نہیں ہے، دین کے مطلب فیصلہ۔ تو قرآنی آیات میں بہت سارے آیات میں، محکم آیات میں، احکام والی آیات میں کچھ بیان کیا ہوا ہے جو کہ فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فیصلہ کن بات ہے۔ تو آپ اس فیصلہ کن بات کو جب آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس فیصلے کو آپ اپناتے ہیں۔ تو فیصلہ جو ہے وہ دین ہے۔ فیصلے دین کے مطلب یہ نہیں ہے کوئی مذہب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی دین دیا، وے آف لائف، نو، مذہب کے معنی ہے وے آف لائف۔ تو عربی میں مذہب کیا ہے؟ ملہ جو لفظ ہے عربی کا ملہ، وہ ہے مذہب، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب آپ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا مذہب اور اللہ کا کیا ہے؟ تو اللہ نے ہمیں ایک دین دیا، فیصلے بتائے ہیں،
قرآنی آیت میں احکام دے کر ان احکامات کو ابراہیم علیہ السلام سر تسلیم خم کرتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، اور کیسے وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اس ملہ مذہب کو ہم سب کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ کے احکامات کو سر تسلیم خم کون کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، مذہب کے باپ ہیں، وہ سب لیکچر میں آئے گا۔ اس کو سر تسلیم خم کرنا، مسلم ہیں سر تسلیم خم کر رہے ہیں، ان آیات کی، ان محکمات آیات کو سر تسلیم خم کرتے ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کرا اس طرح ہم لوگ کریں گے، یہ ہم کو سلامتی حاصل ہوگی، اور مذہب فالو کیا جا رہا ہے، پیروی کی جا رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی۔ یہ آپ لیکچر کے اندر سنیں گے۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت زیادہ ذکر ہے، جو کہ میں آپ کو مختصراً یہ بتاتا چلوں کہ ایک تو بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مشرکوں کے بتوں کو توڑا تھا، آپ سب اس سے واقف ہوں گے۔ وہ کس طرح توڑا تھا، کیا توڑا ہے، وہ میں نے پورا ایک لیکچر الگ دیا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے کا پورا لیکچر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، الگ ہے۔ تو وہ بھی ایک مذہب ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، تاکہ ہم سب یہ سمجھ سکیں کہ وہ ہمارے بت تو نہیں ہے کہیں، ہم بھی ان بتوں کے اندر ملوث تو نہیں ہیں۔ دوسرا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں خواب میں۔ انہوں نے در حقیقت میں کیا کیا، ذبح کیا یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کچھ کروایا، وہ بھی ایک موضوع ہے، وہ الگ میرا ایک لیکچر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ بھی ملہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ پھر تحویل قبلہ، ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اللہ نے ان کو لوگوں کے لیے بتایا، یہ میں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں، اس کا میں موضوع الگ دے چکا ہوں، کہ انہوں نے چاند دیکھا، پہلے پلانٹ کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، کس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے ہدایت کا طریقہ بتایا، کس طرح ہدایت ملتی ہے۔ پھر نماز سے ان کا نام منسلک ہے، صلاح، جو ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں لوگ، تو قرآن کیا کہتا ہے صلاح کے بارے میں، وہ الگ موضوع ہے، میں نے دے رکھا ہے، تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے۔ اور حج، سب سے بڑا رکن حج، تو یہ میں اس وقت آج نہیں میں ڈسکس کروں گا، لیکن چند آیاتیں ہیں جو کہ تھوڑی ہوں گی، جو کہ پوائنٹ کر دیں گی ملت ابراہیم کے بارے میں، ان کے مذہب کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ اچھا، سب سے پہلے پیج پر چند یہ ابراہیم علیہ السلام کو جو صفات ہے، ان کی جو صفات کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آنر کیا ہے، ان کے کچھ نام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو میں وہ پہلے آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے صفحے پر سورہ ہود 11 اس کی 75 آیت ہے، ان کو حلیم کہا گیا، حلیم، یہ ان کو آنر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے حلیم تھے، برداشت کرنے والے۔ ہود 11 کی 75 پھر ہے اواہ، یعنی آوزاری کرنے والے۔ ہود 11 کی 75 منیب، نمائندہ بنا کے اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا، یعنی وہ نمائندہ تھے۔ حنیفہ مسلمہ، سچا مسلم، سچے مسلم تھے وہ۔ آل عمران 3 اس کی 67 آیت، حنیفہ مسلمہ، سچا مسلم۔ البقرہ 2 اس کی 130 آیت، من الصالحین، اصلاح کرنے والوں میں سے تھے وہ۔ النحل 16 آیا 120، امتن قانت للہ، پرہیزگار امت اللہ کے لیے۔ البقرہ 2 آیا 124، للناس امامہ، تمام انسانیت کا امام ان کو اللہ نے بنایا۔ پھر سورہ مریم 19:41 آیت، صدیق النبیہ، سچے نبی تھے وہ۔ الممتحنہ اسوۃ حسنہ، ابراہیم علیہ السلام کو بہترین اسوہ حسنہ بنایا۔ آل عمران 3 آیا 97، آیاتم بیناتم مقام ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا مقام واضح آیات بھی ہے،
آیات کی وضاحت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے. البقرہ 2 آیا 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اور مقام ابراہیم سے صلاۃ کی جگہ لے لو. ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا کا مذہب ہے. یہ چند ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سارے کے سارے یہ جو ان کو اللہ نے نوازا، یہ تو میں نے چند بیان کر دیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، کیا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں باتیں بتائیں ہم سب کو. ان سب باتوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ چند آیات اس میں بھی آئیں گی اور ویسے یہ ان کا مقام ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بتا رہا تھا کہ دین میں اور ملہ میں فرق، وہ دیکھیے ابھی آپ کو سامنے آ جائے گا. سورہ آل عمران 3:19 آیت، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. بے شک اللہ کے نزدیک دین، فیصلہ، سلامتی حاصل کرنا ہے، اور جن کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا سوائے جب ان کے پاس علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لیے. اور جو کوئی اللہ کی آیت سے کفر کرے گا، انکار کرے گا، بس بے شک اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے. اب یہ پہلی آیت کا جو فریز ہے ان الدین، بے شک اللہ کے نزدیک دین، دین کیا ہے؟ فیصلہ. دین کے معنی فیصلہ، سلامتی، اسلام. اللہ نے جو فیصلے قرآنی آیت میں پہلے سے دے رکھے ہیں وہ کیا ہے؟ سلامتی ہو. یعنی ہر فیصلہ جو آپ کریں گے قرآنی آیت پہ عمل کر کے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ سلامتی، پیس. الٹیمیٹ پیس ان دا ورلڈ اور جنت ان دا آخرہ، یہ ہے انسان کی زندگی گزارنے کا مقصد. آپ اس دنیا میں سلامتی میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اللہ کی آیت کی احکامات کو ٹو دا لیٹر فالو نہ کریں. ناممکن بات ہے. آپ کے پاس کتنی دولت ہو، کتنا ہی پیسہ ہو، یا کتنا ہی آپ کے پاس آسائشیں ہوں، جو کچھ آپ چاہتے ہیں حاصل کرتے جائیں، لیکن دل کو مطمئن نہیں ہوں گے، ایک سلامتی حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ٹو دا ورڈ آف فالو کریں، ان فیصلے پہ عمل کریں. تو آپ کو وہ فیصلے پتہ ہونے چاہیے قرآن آیت میں. تو اللہ نے یہ بتا دیا بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ سلامتی حاصل کرنا ہے. ہر انسان کو ایسا فیصلہ کرنا ہے قرآن آیت کی روشنی کے اندر، آیات کو اپنا بیس بنا کر، تاکہ آپ کو سلامتی حاصل ہو. اب کیا ہوا کہ قرآن آیت کی جو کتاب ہے، یہ کتاب ہمارے پاس جو قرآن ہے، جب لوگوں کے پاس نالج آ جاتی ہے، بجائے ہدایت لینے کے، ایک پتہ نہیں یہ پرابلم ہر انسان کو میں نے زیادہ دیکھا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے کہ جیسی آپ کو ایک بات پتہ چلی تو بجائے اپنی زندگی کو اس سے امپلیمنٹ اور ہدایت لے، وہ دوسرے کو غلط کہنے کے لیے بیٹھ گیا کہ آپ کو کیونکہ معلوم نہیں ہے تو انہوں نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا کہ جن کو دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بعد اس کے جب ان کے پاس علم آ گیا، بغیم بینہم، ایک دوسرے کو غلط کہنے کے لیے، تم غلط ہو میں صحیح ہوں. اگر کسی شخص کو آیت کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور وہ کسی شخص کو آیت کی وضاحت کرتا ہے اور خود عمل نہیں کرتا، خود ہدایت پر نہیں لیتا ہدایت، تو وہ دوسرے کو غلط کہنا چاہ رہا ہے صرف کہ یو آر رانگ، یو آر رانگ، کیونکہ قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور پتہ خود بھی نہیں کر رہا ہے. یہ لوگ کرتے آ رہے ہیں. تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآیَاتِ اللَّهِ، جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیت کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ جلد حساب لے لے گا. تو اس آیت نے مجھے صرف یہ بتانا تھا کہ دین جو ہے، فیصلہ جو ہے وہ سلامتی ہے. سورہ آل عمران 3 اس کی 85 آیت، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور فیصلے کو ڈھونڈتا ہے، پس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. یہ بالکل دیکھیں کتنی واضح آیت ہے کہ غیر اللہ کی بات، غیر اللہ کے علاوہ
وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَام، یعنی سلامتی جو پیس ہے سامنے آپ کے سامنے آپ کو سلامتی رکھنا ہے، اس کے علاوہ آپ فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں کسی کوئی فضے کی سچویشن میں آ جاؤں اور مجھے پتا ہے اس کی ریزلٹنٹ یہ ہے کہ مجھے سلامتی حاصل ہو رہی ہے یا جھگڑا ہو جائے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی فیصلہ ڈھونڈ رہے ہو تو اللہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ تو پیس جو ہے نا، مین فیکٹر پیس ہے، سلامتی۔ اس سلامتی حاصل کرنے کے علاوہ کوئی بھی زندگی میں آپ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو ہم کو سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ کو وہ احکامات کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی بھی موضوع کوئی بھی بات ہے، جھگڑا ہے، جہاد ہے، تو جہاد میں آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ الٹیمیٹلی کیا ہونا چاہیے؟ پیس۔ فیصلے جہاد کے رزلٹ کیا آنا چاہیے؟ قتال ہے، لڑائی ہے، لڑائی کے قرآن کی آیتیں، لڑائی کی آیتیں ہیں، ان میں دیکھیں کہ وہ آیتیں کیا آپ کو سلامتی دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی ہیں۔ الٹیمیٹلی ہر چیز کے ڈیسیجن میکنگ ہے سلامتی، پیس۔ تو وہی اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اگر آپ فیصلہ کریں گے علاوہ اسلام کے، سلامتی کے علاوہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ یعنی لاس اٹھانے والوں میں سو جائے گا۔ تو یہ دو آیتیں مجھے آپ کو بتانے دی، صرف یہ بتانے کے لیے کہ دین کے معنی فیصلہ ہے، وہ ہے سلامتی۔ مذہب جو ہے ہمارا ابراہیم علیہ السلام کا ہے، وہ ہم دیکھیں گے اب۔ سورہ حج 22:78 آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور جہاد کرو یعنی جد و جہد کرو اللہ میں، جیسے اس میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے دین فیصلے یعنی سلامتی حاصل کرنے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کی ملت مذہب ہے، اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا، اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ بس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، وہ تمہارا سرپرست ہے، بس وہ نعمت دینے والا سرپرست اور نعمت دینے والا مددگار ہے۔ اس میں ایک آیت میں دیکھیں، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ میں، فی اللہ کہتے ہیں اللہ میں، حق کا جہادی جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ آگے لکھا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور اس نے فیصلے میں کوئی تمہارے دین میں یعنی فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی۔ تو پھر آگے کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ تو آپ کے باپ دادا اسپرچولی ابراہیم علیہ السلام جب ہوں گے، جو ہم پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں اور جو انہوں نے کیا وہ ہم کو بھی کرنا ہے۔ ہم کو بھی گھر جو طواف کر رہے ہیں، جو قیام کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجود کر، ان کو طہارت کرنی ہے لوگوں کی، وہ ہمیں کرنی ہے۔ پہلے ہم اپنی کریں گے پھر لوگوں کی کریں گے، مطلب ساتھ ساتھ ہے یہ۔ پھر اللہ کہتا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ کس طرح؟ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو وہ سبمٹ کرنے کی فطرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے سر تسلیم خم کیا تو مسلم نام پڑ گیا۔ ہم سب کا اللہ کہہ رہا ہے ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تم سب کا نام مسلم رکھا، یعنی سر تسلیم خم کرنے والے بنو اللہ کے۔ من قبل، پہلے سے، وفی ہذا، اور آج بھی، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پہ گواہ ہو جائے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم جو ہو لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ اب سورہ نحل 16 کی 123، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ اتباع پیروی کر سچے ابراہیم کو ملت مذہب کی، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔
بھلا بتائیے، عربی میں لکھا ہے ثم اوحینا الیکا، پھر ہم نے وحی کی تیری طرف. کس کی طرف وحی کی؟ زور سے بولو بھائی. ان کو کیا وحی کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، یہ کہ اتباع کر ابراہیم ملت کی، ملت ابراہیم کی اتباع کر. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھا. آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ بتا رہے ہیں یہ بات کہ محمد رسول اللہ نے کو اللہ نے وحی کر کے کہا کہ اتباع کر، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، تم ابراہیم ملت ابراہیم کی اتباع کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ پرسن سنگولر ایڈریس، وحی، انسپریشن. اور ہم سب جمع میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے سورہ آل عمران 395، قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا کی. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. مجھے بتائیے دو آیتوں میں اوپر نیچے فرق بتائیں. اللہ رسول سے کہتا ہے ثم اوحینا الیکا، پھر ہم نے وحی کہی تیری طرف کہ اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا، تم اتباع کرو، فالو کرو ملت ابراہیم حنیفا. وما کان من المشرکین، اور یہاں کہتا ہے ہم سب سے کہتا ہے جمع میں قل صدق اللہ، کہو اللہ نے سچ کہہ دیا. یہ اللہ کو کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ کہو اللہ نے سچ کہہ دیا؟ اس لیے کہ آپ اتباع نہیں کر رہے ملت ابراہیم کی. تو پھر کہتا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، اتباع کرو ملت ابراہیم حنیفا کی، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. ایک جگہ کہتے ہیں رسول کہ ہم نے وحی کی کہ اتباع کر ملت ابراہیم کی، اور ہم سب کو کہا کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ جو اللہ کو کہنا پڑا ہے قل صدق اللہ، کہو کہ اللہ نے سچ کہہ دیا. فاتبعوا ملت ابراہیم، تم سب اتباع کرو ملت ابراہیم کی، مذہب کی. یہ سوچیے آپ، یہ آیتیں کیوں کہنے کی اللہ ایسی لفظ ہی کہتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ دور دور تک نہیں ہے کہ ہم ملت ابراہیم حنیفہ کے مذہب کو فالو کرنے آئے. ہے ہی نہیں ہمارے مذہب میں، ہماری کنسپٹ ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی بتائے تو دشمن. یقین کریں سورہ انعام 6 کی 161، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دے کہ بے شک میرے رب نے میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کی، دین فیصلہ جو قائم ہے سچے ابراہیم کی ملت مذہب کی، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا. کتنی دفعہ آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ جواب قل اننی ہدانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے سے کہلوا رہا ہے. کہو کہ بے شک مجھے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی طرف، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ، وہی ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیف سچا تھا. وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے وہ نہیں تھا. کیوں کہلوا رہا ہے یہ بات؟ یہ ہدایت آپ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ہدایت جب ہی ملے گی جب آپ ملت ابراہیم حنیفہ سچے کی ملت کو فالو کریں گے. اور وہ بھی آپ کی ذمہ، اگر نہیں کریں گے تو آپ یہ تلاوت کر لیں، خالی صرف تلاوت کے لیے آپ کے لیے. مگر اگر آپ بلیو کرتے ہیں کہ اگر یہی مذہب ہے ملت ابراہیم کو فالو کرنا، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہلوائے گا رسول کے ذریعے. کہو کہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. کہہ دے بے شک مجھے ہدایت مل گئی رب کی طرف سے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. کیا ہے؟ دین جو قائم ہے، وہ لانا نہیں ہے، کہیں نہیں لانا. مکہ میں جائیں آپ دیکھ لیں، قائم ہے، مقام ابراہیم قائم ہے، کوئی چیز لانا نہیں ہے. دین قیما ملت ابراہیم، دین جو قائم ہے ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور مشرکین میں سے نہیں تھا. سورہ 60 اس کی آیت 4، قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
بے شک تم سب کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور اس سے جس کی تم اللہ کے علاوہ بندگی نوکری کرتے ہو بری الذمہ ہیں، ہم تمہارا کفر انکار کرتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض کی ابتدا ہوئی، یہاں تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان لاؤ، سوائے ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے یہ قول کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت مانگوں گا، اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی شے کا اختیار نہیں رکھتا، ہمارے رب ہم تجھ پر توکل کرتے ہیں اور تیری طرف نمائندگی کرتے ہیں، اور تیری جانب ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت ہے یہ اتنی سمپل واضح لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ کس کو بنایا؟ جی ہاں، سنا آپ نے؟ یہ سورہ احزاب 33 سورت، اس کی 33 سورت ہے، اس کی 21 آیت ہے، اس میں کیا لکھا ہے میں پڑھ رہا ہوں، دیکھیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ کو بنایا جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ اور آخرت کے دن، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ بھائی جان آپ بول رہے تھے نا، ذرا غور سے سنیے باپ، نہیں سنا آپ نے؟ اللہ کے رسول نہیں، رسول لکھا ہوا ہے، واحد رسول۔ دیکھیں میں دیکھیں تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم سب کے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنائے رسول اللہ کو۔ آپ کے ذہن میں پتہ کیا جا رہا ہے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے، لیکن یہاں محمد لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب آدمی بازار میں یہ پڑھتا ہے تو وہ آپ کے ذہن میں، تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں 100 وہ بھی ہے شامل، لیکن کیسے ہوں گے یہاں دیکھیں آپ۔ اب آئیے میں جو آیت پڑھوں گا، ابھی تھوڑی سی آیت پڑھوں، قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تحقیق تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ابراہیم میں، نام آیا پیغمبر کا جو باپ دادا ہیں۔ باپ دادا کو چھوڑ کر، چھوڑ سکتے ہو آپ باپ دادا کا مذہب ہی ان کا ہے، ان کو کیسے نہیں کہے گا اسوہ حسنہ؟ باپ دادا کو کہا کہ وہ ہیں تمہارے بہترین اسوہ حسنہ، والذین معہ، اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ تمام انبیاء انکلوڈنگ محمد رسول اللہ انکلوڈنگ محمد شیخ۔ اسوہ حسنہ تو میں بتاؤں گا آپ کو، دیکھیے اسوہ حسنہ کیا ہے، کہنے لگے اسوہ حسنہ ہے کیا؟ میں نے یہ قرآن میں آگے لکھی بھی ہے، یعنی یوں سمجھے نوح علیہ السلام سارے انبیاء جو ہیں محمد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہیں، اور یہ سب اسوہ حسنہ ہیں، محمد رسول اللہ بھی اسوہ حسنہ ہے، لیکن بائنی مذہب کے باپ ابراہیم کو کہا، اور کوئی نہیں بتا رہا اور کسی کو نہیں معلوم، اور جب دکھاؤ تو مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے لکھ دیا، اور وہاں سے محمد رسول اللہ کا نام میں نے مٹا دیا۔ بلیو کریں، کہہ رہے ہیں آپ نے وہاں سے نام مٹا دیا، میں نے مٹایا نہیں بھائی، میں تو واپس یہاں سے ڈال کے پھر واپس ڈال رہا ہوں، پہلے یہاں آؤ۔ میں بالکل یہ آپ کو میں بالکل میجک نہیں بتاؤں، ریئل باتیں ہیں یہ سب۔ تو اب دیکھیے اب وہ بہترین اسوہ حسنہ سنیں آج، وہ اسوہ حسنہ ہے کیا؟ اذ قالوا، کون سا؟ یہ محمد ابراہیم علیہ السلام، تمام انبیاء اور تمام جنون ایمان والے مجھ سمیت۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، انہوں نے کہا اپنی قوم کے لیے بے شک ہم بری الذمہ ہیں تم سے۔ یہ اسوہ حسنہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، انہوں نے سب نے اپنی اپنی قوموں سے کہا، اور ایمان والوں نے بھی کہا جو ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہم بری الذمہ ہیں تم سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تم جو بندگی کرو اللہ کے علاوہ جس کی بھی، کفرنا، ہم کافر ہیں۔ محمد شیخ کافر ہے، میں خود کہہ رہا ہوں ہم کافر ہیں، کفرنا بکم، ہم کافر ہیں تمہارے، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عداوت، دشمنی کی، والبغض کی، ابدا، ہمیشہ کے لیے۔ یعنی باقاعدہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ آپ کو اس طرح باقاعدہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ ہم بری ہیں تم سے اور تم جس کی بندگی کرتے ہو، اور ہم کفرنا، ہم کافر ہیں تمہارے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہو گئی عداوت، دشمنی کی، اور بغض ابدا، ہمیشہ کے لیے۔
یہ ہے اسوہ حسنہ. آپ اس پہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں؟ کبھی نہیں ہوں گے آپ. اتنی ہمت ہی نہیں ہے. بننا پڑے گا آپ کو. حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم واحد اللہ کو ایمان لاؤ. اور واحد اللہ کو ماننے کا مطلب ہے صرف قرآن مجید پہ ایمان لاؤ. اس کے ساتھ شراکت مت کرو. قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے فلانی کتاب یہ کہتی ہے. وحدہ, صرف واحد اللہ پہ ایمان لاؤ. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک, سوائے جو ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو قول کہا تھا اس کے لیے ہم دشمنی نہیں کر رہے. وہ کیا ہے؟ وما, میں ضرور تیری لیے مغفرت چاہوں گا. دیکھیے یہ بات امپورٹنٹ ہے بڑی. یہ جو دشمنی ہے یہ ہر ایک کے ساتھ ہے سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں ضرور تیری, مشرک تھے ان کے ابا, اور پھر بھی انہوں نے کہا میں تیرے لیے مغفرت کا مانگوں گا, کیونکہ انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا. اس میں دشمنی نہیں ہے. یعنی اگر فرض کری میرے باپ اگر صحیح راہ پہ نہیں ہے تو میں اپنے باپ سے دشمنی نہیں کر سکتا. یہی لکھا ہوا ہے کہ سوائے حتی تؤمنوا باللہ وحدہ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ واحد پر. الا قول ابراہیم لابیہ, سوائے ابراہیم نے جو اپنے باپ قول, ان کا جو قول باپ کے لیے تھا, لا استغفرن لک, میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لیے اللہ سے. وما املک لک من اللہ من شیء, اور میں یہ طاقت نہیں رکھتا کسی شے کی تیرے لیے اللہ سے. ربنا علیک توکلنا, ہم تیرے اوپر توکل کرتے ہیں. وإلیک انبنا, اور ہم تیری جانب ہمارا ٹھکانہ ہے. وإلیک المصیر. تو یاد رکھیں یہ دشمنی جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی, تمام انبیاء کی, انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس سے دشمنی ہے؟ یہودی نصارہ مین ٹارگٹ ہے. تو یہ یاد رکھیں یہ جو ہے نا بہترین اسوہ حسنہ قرآن مجید میں واحد, بتا رہا ہوں واحد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آیا. اور والذین معہ کے اندر سارے انبیاء رسول ہیں. والذین معہ کہتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. ظاہری بات ہے ابراہیم علیہ السلام ہے, ان کے سارے انبیاء ان کے ساتھ ہیں, اور آپ اور ہم بھی ایمان لائیں گے تو ساتھ ہے. اس فیصلہ کی بہترین مثال نیچے دے دی. انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم بری ہیں تم سے اور اس سے جو تم بندگی کرتے ہو اللہ کے علاوہ. ہم کفر کرتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں تمہارا, اور ہمارے اور تمہارے درمیان ابتدا ہے دشمنی کی اور بغض کی ابدا ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ, یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ, واحد اللہ کے ساتھ, یعنی اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ. الا قول ابراہیم, سوائے جو ابراہیم کے لیے قول انہوں نے اپنے باپ کے لیے کہا تھا کہ میں ضرور مغفرت چاہوں گا تیرے لیے. وما املک, اور میں اس بات پہ کوئی طاقت نہیں رکھتا. وما املک لک من اللہ من شیء, کسی شے کی اس بات پر میں دشمنی نہیں ہے. سورہ الحج اس کی 78 آیت. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اور جہاد کرو, جدوجہد کرو اللہ میں, جیسے اس میں جدوجہد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں چن لیا اور اس نے تمہیں تمہارے لیے کوئی فیصلے میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ملت مذہب ہے, اور اس نے تمہارا نام پہلے سے مسلمین سر تسلیم خم کرنے والا رکھا ہے. اور اس میں بھی تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ. پس صلاۃ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جواز پیش کرو, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو. وہ تمہارا سرپرست ہے, پس وہ نعمت دینے والا سرپرست ہے اور نعمت دینے والا مددگار. اب یہاں پر دیکھیے اس آیت میں 4-5-6 باتیں ہیں. پہلے تو وہی آ گئی, اللہ کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, جہاد جدوجہد کرو اللہ میں جیسے جدوجہد کرنے کا حق ہے. تو اس کے معنی انسان اپنے تئیں جدوجہد کر رہا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ مجھے جنت مل جائے گی, اپنے تئیں اللہ کے سٹینڈرڈز یا اللہ کے بتائے ہوئے
حق پہ نہیں کر رہا. تو اللہ بھی کہہ رہا ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ، جہاد کرو اللہ میں جیسے حق ہے جہاد کرنے کا، جس طرح کے جہاد کرنا چاہیے کہ آپ کو محکوم آیتیں پتہ ہونی چاہیے، گورننگ آئیز پتہ ہونی چاہیے، اور پھر اس پر عمل کریں، تب آگے جدوجہد کریں گے نا، ورنہ تو جدوجہد تھوڑی ہو رہی ہے، ورنہ تو اسے نالج آ رہی ہے. وہی میں نے بتا کرسٹل کلیئر پرپس پتہ ہونا چاہیے کیا کیوں کرنا ہے، کرنا کا مقصد کیا ہے، اس لیے کہ آپ کو اٹین ہو، سلامتی حاصل ہو اور الٹیمیٹلی جنت ہو. تو اللہ کہے جیسے حق ہے کرنے کا ایسے کریں آپ جدوجہد. نارملی نہیں کر رہا آدمی، جب یہ اللہ نے آیت میں لکھ دیا. اب کہتا اللہ تعالیٰ نے هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ، اسی نے تم کو چن لیا اور تمہارے اوپر فیصلے میں کوئی مشکل تنگی نہیں رکھی ہوئی. اور آپ یہ باقاعدہ سنیں گے کہ بھائی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، آج کل ٹائم نہیں ملتا، یہ 20 پتہ نہیں 2000 کون سی سینچری میں ہم رہ رہے ہیں. اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں کوئی مذہب کا مسئلہ تھا، یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. وہ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں چن رکھا ہے اور تمہارے اوپر کوئی مشکل نہیں رکھی، تنگی نہیں رکھی فیصلے کے اندر. فیصلہ کیا ہے؟ اسلام، سلامتی حاصل کرنا. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک فیصلہ سلامتی حاصل کرنا ہے. تو اس سلامتی حاصل کرنے میں اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تنگی نہیں رکھی. لیکن ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے بڑی مشکلات ہیں صاحب، بہت مشکل، بہت ہی آج کل اس پہ عمل کرنا ہے بے پناہ، مطلب پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کیا مسئلہ ہے. جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تنگی نہیں ہے، آپ کو ایک بات پتہ چل جائے اس پہ عمل کر لے، بس جہاد کرنا ہے، بس اسٹرگل کرنا ہے، اسٹرائیو کرنا ہے، رزلٹ آ جائے گا. جبکہ دوسری چیزوں میں باقاعدہ تنگی ہے، مشکل ہے. ہر برے کام کے اندر ملوث ہونا اس ڈیفیکلٹ، مگر انسان اس کو کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے سلامتی حاصل کرنے کے لیے احکامات، یہ صحیح باتوں کو کرنے کے لیے مشکل تنگی نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے. ایک دفعہ آدمی ڈیٹرمنٹ ہو وہ کر جائے گا، کیونکہ اٹس ایزی. اللہ کہہ رہا ہے اس میں ہم نے تنگی رکھی، ہم نے چن رکھا ہے. وَاجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے پر فیصلے میں تنگی نہیں رکھی. فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا، پیس کو کرنے کے لیے. صبح سے شام تک آپ زیادہ تر اگر چھوٹی سی باتوں پہ عمل کرنا شروع کریں تو آپ کو سلامتی ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے راضی ہے. فیصلے میں اللہ کا رضا بندی رکھی ہوئی آپ نے، تو اتنی بڑی پشت ہے. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرے پیچھے دنیاوی کے اندر میرے پیچھے کوئی بیک ہو تو میں کہوں یار یہ آدمی سے میرے کو ڈر لگ رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، تو مجھے وہ ہے میرے پیچھے، وہ میری بیک ہو گئی. ایک بات ہے انسان جس طرح دنیا میں سیکیورٹی تلاش، اس طرح اللہ تعالیٰ کی بیکنگ ہے. آپ نے جو فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اللہ کی آیت کے مطابق ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ وہ بیکنگ ہے اس کی. اب جو تیسری اس میں بات ہے وہ ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا مذہب ہے. یہ ہمارے معاشرے میں یہی نہیں معلوم کہ مذہب کس کا ہے. ہم اسلام مذہب سمجھ رہے ہیں، اسلام مذہب نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں، اللہ وہ ہے فیصلہ جو ہے سلامتی حاصل کرنا ہے. مذہب ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ مذہب جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا ہے. مذہب کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ طور طریقے، آپ ان طور طریقے کو آپ فالو کریں جس سے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن، وہ طور طریقہ. ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنے والد کو دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا چاند میرا خدا ہے، مختلف باتیں کس طریقے سے انہوں نے اللہ کی شناخت کرائی، وہ آیات میں ہے لکھا ہوا. اور تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام کا، قرآنی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کو مذہب کا باپ کا، ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خلیل کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ امت بھی کہا، امت، نیشن. تو یہ انہوں نے ان کو ایک رسول اور نبی بھی ہیں، اسوہ حسنہ بھی ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہاں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ مذہب ہے تمہارا. یعنی یہ وہاں جائیں گے نا مسجد حرام میں، جو حج عمرے پہ جائے گا تو وہاں مقام ابراہیم بنا ہوا ہے. امام صاحب جہاں کھڑو کے صلاۃ قائم کرتے ہیں، اللہ کے گھر میں اتنا بڑا مقام ہے، مقام ابراہیم بنا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. ساری دنیا جا رہی ہے وہاں صلاۃ قائم کر رہی ہے، عمرہ ہو رہا ہے، حج ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کا قرآن مجید میں اچھا بڑا مقام ہے. تو وہ مذہب جو ہے ان کے باپ دادا ہمارے ابراہیم کا. آگے لکھا ہے ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہی نام تمہارا مسلم رکھا ہے، یعنی سر تسلیم خم کرنے والا. اب اللہ کے سبمیٹر جو ہوں گے وہ اللہ کے مسلم ہیں. مسلم جو ہیں اللہ کے بھی ہیں، اللہ کی آیت کے، تو اللہ کا اس نے نام رکھا ہے مسلم، سبمیٹرز. من قبل وفی ہادا، پہلے سے اور یہ بھی آج بھی. ہر زمانے میں انسان کی جو سبمٹنگ کوالٹی ہے، سبمیٹر رہے گا ہر زمانے میں. پہلے بھی مسلم تھا وہ اور آج بھی ہے. اب اللہ کہتا ہے جو اللہ کے مسلم ان کے اوپر کہتا ہے لیکون الرسول شہیدن علیکم، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہو جائیں.
ہمارے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ ہیں؟ قرآن میں ایک آیت ہے، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک ویعلم الکتاب والحکمت وزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے رب مبعوث کر دے لوگوں کے اندر، ربنا وابعث فیہم، ان میں مبعوث کر دے، مبعوث کا مطلب اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے، رسول انہی میں سے، رسول انہی میں سے مقرر کر دے ان لوگوں پر۔ وہ کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیتی کا، وہ لوگوں پر تیری آیت تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، وہ لوگوں کو کتاب کی نالج دے گا، کتاب کی نالج، والحکمت، اور نالج دے گا، علم دے گا حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا، جسٹیفائی کر دے گا، جسٹیفائیکیشن ہو جائے گی، تزکیہ کر دے گا، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو حکمت والا طاقتور ہے۔ اب یہ کوالٹی چار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہم پر آیت تلاوت ہوئی، یہ کتاب جو ہمارے پاس ہے، یہ آیت تلاوت انہوں نے کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کا علم دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس حکمت سے بتایا، اس میں آیت میں حکمت بھی ہے، اور ہمارے کو جسٹیفائی کر دیا۔ جب آیاتیں آپ کے اوپر واضح ہو جائے اور آپ اس پہ باعمل ہو جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں آپ پہ تلاوت ہو گئی، کتاب کا علم بھی آ گیا، تزکیہ نفس بھی ہو گیا آپ کا اس ایسپیکٹ میں، اس آیت پر جس پہ آپ نے عمل شروع کر دیا۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہو گئے، قیامت کے روز بھی گواہ ہوں گے وہ۔ تو اس دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم مسلمان ہو، اللہ کے سبمٹر جو ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اب میں کیسے گواہ ہوں گا؟ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ گواہ ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ کیسے ہوئے؟ لوگوں کو آیت تلاوت کی، کتاب کے اندیا، حکمت سے تزکیہ، میں نے آیت پڑھی۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ گواہ ہے، اسی طرح کہتا ہے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم سب مومنوں جن پہ رسول گواہ ہے، تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ تو وہی پروسیس کو ہم نے ابتدا ریپیٹ کرنا ہے، ریہرس کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھے بعمل کے ساتھ۔ وہی میں نے کہا تھا جدوجہد خود کر کے سمجھ گئے تو آپ بتائیں گے کیسے جدوجہد کرنی ہے، تو آپ بھی وہی چیز کریں۔ لیکون الرسول شہید، رسول تم پہ گواہ ہے، لیکون الرسول شہید علیکم، رسول تم پہ گواہ ہے، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ فاقیموا الصلاۃ، پس قائم کرو صلاۃ، نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو، جسٹیفیکیشن دو، جواز پیش کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، ہوا مولاکم، وہ ہمارا مولا ہے، فنعم المولا، فنعم المولا، بس وہ نعمت دینے والا مولا سرپرست ہے۔ اس چھوٹی ان آیتوں میں بس یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس جد و جہد آپ کریں جیسے حق ہے جیسے جد و جہد کرنے کا، اور اس میں کوئی تنگی نہیں ہے کرنا، سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ پہ کوئی تنگی نہیں رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، اور تمہارا نام مسلم سر تسلیم، یعنی فطرت یہ رکھی ہے، سبمٹ کریں گے سر تسلیم ہم کریں گے، اور تمہارا نام پہلے سے یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، رسول تم پہ گواہ ہو جاؤ، تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے تاکہ یہ پروسیس چلتا رہے آگے۔ اچھا، سورہ النحل 16 120 and 121 آیت، پہلے 120 میں پڑھ رہا ہوں۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، بے شک ابراہیم ایک امت تھا اللہ کے لیے سچا پرہیزگار، وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب یہاں جو ہے آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہاں لکھا ہوا ہے بے شک ابراہیم علیہ السلام امت تھے۔ آپ نے سنا ہے آج کل مسلمانوں کی امت کا لفظ تو سنتے آ رہے ہیں نا، یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، واحد، ان کو امت کہہ رہا ہے وہ۔ یہ پورے قرآن میں واحد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امت کہا ہے، صرف ابراہیم علیہ السلام کو امت، اور ساتھ میں قانت للہ، قانت مطلب ڈیواؤٹ یا پرہیزگار اللہ کے لیے۔ اب آپ امت کو سمجھیے، امت کے کیا معنی مطلب سمجھے جاتے ہیں معاشرے میں۔ اگر آپ ٹرانسلیشن دیکھیں گے، نیشن، پاکستان از اے نیشن، سعودی عرب از اے نیشن،
ایران از اے نیشن, یو ایس اے از اے نیشن. نیشن مطلب ایک پوری ایک حدود ہوتا ہے, ایک زمین کا ایک خطہ. کوئی بھی زمین کے خطے کے اوپر اس خاص سوچ کے نسلی اعتبار سے اور خاص کلچر اور خاص ریلیجن وہاں پریکٹس جو کیا جاتا ہے اس کو ایک نیشن کہتے ہیں. چائنا از اے نیشن, اور زبان بھی ایک ہوتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو جب نیشن کا, تو وہ نیشن آپ کو پتہ ہے کہاں نظر آتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ پرانے اور نئے جو آئے ہیں حضرات, ابراہیم علیہ السلام کی نیشن کہاں ہے؟ نیشن کا مطلب ایک پوری زمین کا خطہ پورا کا پورا, وہاں ایک زبان ہے, ایک ہی مذہب ہے. جی صحیح ہے. مکہ وہ ایک خطہ ہے جہاں پر عرب ایک ہی زبان بولتے ہیں, ایک ہی مذہب ہے. کیوں؟ مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے, اور وہ کہتے ہیں میں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, میں اپنی ذریت کو ٹھہرایا جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس. وہ قرآن کی ایک اندر آیت آئے گی. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر میں مسجد حرام میں مقام ابراہیم ہے ان کا. تو وہ اس کی وجہ سے پتہ چلا مکہ کے اندر تھے وہ. اور پھر وہ کہتے ہیں میں اپنی آف سپرنگس کو ٹھہرا کے جا رہا ہوں تیرے پاک گھر کے پاس, اس غیر وادی جہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے. تو وہ ساری ذریت وہاں ٹھہری, آف سپرنگس. اچھا, پھر وہی کانسیپٹ اب آپ سمجھیں کہ وہ بیسک کانسیپٹ یہ بنا کہ ابراہیم علیہ السلام, ایک زبان کیا ہو گئی؟ عربی. مذہب کیا ہو گیا؟ ملہ ابراہیم. اور اللہ کا فیصلہ کیا ہو گیا؟ سلامتی اسلام. اللہ کا دین فیصلہ سلامتی اسلام ہے. تو فیصلہ وہ ہے, سر تسلیم انہوں نے اللہ کو کیا, اللہ کے احکامات کو کیا, سلامتی حاصل کی انہوں نے. تو مذہب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا ہو گیا. اس کو اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے لیے وہ قانتا للہ حنیفہ. تو اس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک امت ہے. اب آپ اس امت کو اٹھا کے کہیں بھی لے جائیں, وہاں تو ہے ہی, مکہ تو کنفرم ہو گیا. اب یہ جو نیشن بناتے ہیں اسلامک نیشن, تو وہاں ایسا ہے کیا؟ پاکستان کو لے لیں, ایران کو لے لیں, عراق کو لے لیں, تو وہاں دیکھیے ڈویژنز ہیں. تو وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ہیں وہ کہیں پر بھی ہو سکتے ہیں. ایک تو مکہ تو ایک اپنی جگہ ہو گیا, لیکن نیشن تو ہر جگہ بن جائے گی. اب میں یہاں ہوں, ایک چائنا میں ہے, ایک رشیا میں ہے, ایک امریکہ میں ہے, اور کہیں بھی. اب جناب پوری ورلڈ میں آپ دیکھ لیں, جو ایک سوچ کے مالک اگر کہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک نیشن بن جاتی ہے. وہ ایک ہی زبان ہے, سمجھ رہے, وہ ایک ہی زبان قرآن کی زبان ہے. قرآن کی آیت کی روح کو سمجھنا ہے, اس کو ایگزیکٹلی سیم سملر انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کہیں بھی آپ رہتے ہو, وہ عربی لازمی ہے اس کے اندر بیچ میں شامل, جو قرآن ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. تو اس طرح میں بتا رہا ہوں, ایک تو مکہ ہے ایریا, اور پھر ایک اس کو آپ بڑے لیول پہ نیشن بنا سکتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا نیشن. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جیسے پاکستان ایک نیشن ہے, اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی نیشن ہے. کسی بھی خطے مکہ کو کہہ سکتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نیشن, یہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام, اور یہ صرف انہی کے نام کے ساتھ ہے. تو یہ ملہ ابراہیم ہو گئی, مذہب ابراہیم علیہ السلام کا. آگے اللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں شاکرا لِأَنْعُمِهِ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اس اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا تھا, یعنی ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. اس اللہ نے اس ابراہیم کو چنا اور اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی. اس آیت میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شکر کرنے والے تھے. جو نعمتیں ان کو دی گئیں, جو بھی نعمت دی گئی اس کا وہ شکر کرتے تھے. دیکھیں یہ ملت آپ سمجھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں میں پڑھ رہا ہوں, آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ مجھے بھی یہی کرنا ہے. یعنی آپ کو بھی شکر کرنا ہے ان نعمتوں کا جو اللہ نے آپ کو دی. جو کچھ میں پڑھتا جا رہا ہوں, اور اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دی صراط مستقیم, اور سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دی. پھر سورہ النحل 16 اس کی 122 آیا.
وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے اسے دنیا میں اچھا دیا اور بے شک وہ آخرت میں ضرور صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی، جیسے ہم سے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے رب ہم کو دنیا میں اچھی زندگی دے، تو ان کو تو اللہ نے کنفرم کر دیا کہ ان کو اس دنیا میں اچھی زندگی دی، اور آخرت میں بھی کنفرم کیا وہ صحیح کرنے والوں سے میں ہوگا، یعنی کہ جو صحیح کر رہے تھے یہاں زندگی وہ وہاں پر صحیح کرنے والوں میں سے ہوگا۔ تو اب ہم کو بھی یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس دنیا میں بھی اچھی زندگی مانگیں آپ، جو کہ قرآن میں ایک آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دنیا میں اچھی زندگی دے اور آخرت کی زندگی وہ مانگ لیں آپ۔ یہ حدیث ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کے کرم والے مہمانوں کا، کہ وہ رسول ان کے پاس آئے تھے بشارت لے کر، تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے سلام سے جواب دیا اور پھر وہ نہیں ٹھہرے، جا کے کچھ بنا ہوا گوشت لے کے آ گئے، لیکن انہوں نے وہ تو خیر کھایا نہیں، انہوں نے بشارت دی۔ وہ نیکسٹ پیج پہ دیکھیے بشارت دے رہے ہیں وہ، اور یہ میں آپ سے بھی بتا رہا تھا نا کہ ان کی وائف کو بشارت مل رہی ہے۔ سورہ ہود 11:71 سے 72 اور 73۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔ اور اس کی بیوی کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ اس نے کہا اے کاش کیا میں جنوں گی جبکہ میں عاجز ہوں اور یہ میرا شوہر بوڑھا ہے، یہ تو بے شک عجیب شے ہے۔ انہوں نے ملائکہ نے کہا کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، اہل بیت بے شک وہ ہم تعریف کے لائق شاندار ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، سمجھے آپ کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سنگولر قرآن میں مینشن ہے، ان کو بشارت دی جا رہی کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہیں۔ پہلے صرف ابراہیم السلام بوڑھے تھے اسماعیل السلام کے وقت، تو وہ بوڑھی نہیں تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اب یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر وہ خود بھی بوڑھی ہو گئی، تو اللہ نے بشارت دی، اس کی بیوی وہاں کھڑی تھی، پس وہ ہنسی، پس ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی بشارت دی۔ یہ بشارت دونوں بیٹوں کی کس کو دی؟ ان کی بیوی کو۔ تو انہوں نے کہا، یہ سن کے کہا، جب بشارت ملی انہوں نے کہا، اس نے کہا کاش میں جنوں گی جبکہ میں عاجز ہو چکی ہوں، یعنی کہ میں اب وہ میرے پوز کے پیریڈ میں آ چکی ہے، اب کیا بچہ ہوگا، وہ چیز میں عاجز ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بوڑھا ہے۔ تو بے شک یہ تو عجیب بات ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سمپل بات ہے یہ، لیکن اس کا جو جواب ہے میں سمجھتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ آئے شاید کسی کو معلوم نہیں ہے اس کا جواب، نہ میں نے کسی مسجد میں نہ کہیں پر یہ بات سنی نہیں آج تک، وہ سنی ان کا جواب۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کی، کیا انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے امر پر تعجب کرتے ہو؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، وبرکاتہ علیکم، اور تم سب پر اللہ کی برکتیں، اس کی برکتیں ہیں تم سب پر، اہل البیت انہ حمید مجید، بے شک وہ حمد و تعریف کرنے کے لائق ہے، اہل بیت۔ آپ مجھے بتائیے یہاں پہ جتنے لوگ حضرات آئے ہیں، کبھی آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہ سب کون ہیں؟ یہ کس نے آپ کو بتایا؟ کب سنا؟ کہاں سنا؟ کون سی جگہ پہ سنتے ہیں آپ؟ بائی نیم پورے قرآن مجید میں بائی نیم یہ وہ لوگ ہیں جن کو اہل بیت کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ ذکر ہی نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہے، باقاعدہ واضح طور پہ اللہ کہتا ہے، لگتا ہے جواب سنا ہی نہیں۔ میں نے تو اپنی زندگی میں ان لوگوں کو کھینچ تان کے اہل بیت بنایا جائے، اس کا ذکر نہیں ہے قرآن میں، جن کا بائی نیم کہہ رہا ہے کہ تم تعجب کر رہے ہو، قالوا اتعجبین من امر اللہ،
تم کیا تعجب کرتے ہو اللہ کے امر سے؟ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، و برکات، اس کی برکات، علیکم، تم سب کے اوپر. اب یہاں جمع کا صیغہ ہو جاتا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے بھائی، یہاں تک بات جاتی ہے. یہ سب جو ہیں یہ اہل البیت ہیں. انہ حمید مجید. اور آپ درود پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انہ حمید مجید. کیا مطلب اس بات کا؟ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے فالوورز پر، آل کے مطلب عربی میں فالوورز ہوتا ہے، ان پہ صلاۃ کریں، صلاۃ قائم کریں، جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام سب پہ صلاۃ کی. تو یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں اور یہ ایسا لگتا ہے یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور جب بتانے لگے تو کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہی کہنا چاہ رہے ہیں جو آیت میں لکھا ہوا ہے. ہم اور کچھ نہیں کہنا چاہ رہے، جو لکھا ہے وہ تو بتائیں گے نا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بس سن لیں، خالی اس کا متن ہے، بس خالی تلاوت کر لیں. آپ تلاوت کیا کر لیں؟ جو لکھا ہے وہ بیان کیا جائے. سورہ الحج 22 آیت 26. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی، یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شے کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کی طہارت کر، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کھڑے رہنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی نشاندہی کی، یہ کہتے ہوئے کہ میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر. تو یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہا ہے، یہ ہم کو بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ بات کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ہم شریک نہ ٹھہرائیں. یہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تو میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کر، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے وَطَّهِرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو طہارت کر، میرے گھر کو پاک کر. لِلطَّائِفِينَ، ان لوگوں کے لیے جو طواف کر رہے ہیں، وَالْقَائِمِينَ، جو کھڑے ہوتے ہیں، وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، اور رکوع اور سجود کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کو پاک کر. اس سے یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ گھر ناپاک تھا. کبھی بھی اللہ کا گھر ناپاک نہیں تھا. یہ لوگ اس کانسیپٹ میں ہے کہ شاید ناپاک تھا. نو، لوگ جو طہارت کر، جو قیام کر رہے ہیں، جو رکوع کر رہے ہیں اور سجود، یہ 3 عمل لوگ کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے میرے گھر کی طہارت کرو. جو لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں، رکوع اور سجود کرتے ہیں. یہ کس زمانے کی آیتیں بتائیں آپ کو؟ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نا. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ان سے کہا جا رہا ہے نا. آپ یقین کیجئے آج تک لوگوں نے جو وہاں قیام کر رہے ہیں اور جو رکوع کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، یہاں سے جا کے وہاں جاتے ہیں نا آپ عمرہ حج پر، تو آپ کے گھر میں طہارت نہیں ہے گھر کی. آپ آج بھی لوگ ایسے ہیں جو وہاں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن گھر میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام سے اس زمانے سے کہا جا رہا ہے، اور آج تک نیشن آف ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو امت ہے، جو ابراہیم علیہ السلام امت ہے، جو تمام انسان کے امام ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ پاک کرو ان لوگوں کے لیے جو قیام، رکوع، سجود کر رہے ہیں. تو قیام، رکوع، سجود تو آج بھی ہو رہا ہے، تو اس وقت سے لے کے آج تک طہارت کرنی ہے. کون کرے گا؟ جو ملت ابراہیم کو فالو کرے گا، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو جو فالو کرے گا. کنٹینیوس نان سٹاپ طہارت کرنی ہے. اور جو طہارت نہیں ہے، آپ اگر دیکھیں دنیا کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہو کہ 360 بت رکھے تھے، کہ آپ اس کو مان لیں گے؟ کون سی ایک آیت؟ میں آج زندہ ہوں، 20 سال پہلے سے میں لیکچر دے رہا ہوں اور 20 سال سے بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں بت نہیں تھے. آج تک مجھ سے آنے کسی نے بات نہیں کی 20 سال کے اندر.
کہ اللہ کے گھر میں کبھی بھی بت پرستی نہیں تھی. آپ لوگوں نے اپنی ہی کتابوں میں, کون سی زوراسٹرک ریلیجن کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آئے گا, وہ بت رکھے ہوئے ہوں گے, بت توڑے گا اور پتہ نہیں کیا کرے گا, اور وہ کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. قرآن میں نہیں لکھا ہوا, قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے گھر میں ناپاک تھا, وہ بت رکھے ہوئے تھے. یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, بالکل واضح ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم کو نشاندہی گھر کی, اپنے گھر کی نشاندہی کہ یہ میرا گھر ہے. اللہ تشرک بی شیئا, میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. وَطَّہِرْ بَیْتِیَا, اور طہارت کرو میرے گھر کی, کس کے لیے؟ لِلطَّائِفِینَ, جو طواف کر رہے ہیں, والقائمین, جو کھڑے ہوتے ہیں, والرکوع سجود, اور رکوع سجود کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, کیونکہ ان کے دماغوں میں یہ سب چیزیں بھر رکھی انہوں نے. تو آج بھی ہم سب کو اس طرح کرنا ہے, ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ بھائی یہ بت پرستی تھی اور وہاں یہ تھا اور یہ تھا فلانا. اور قرآن کی کوئی آیت ہے, یہ آیت پڑھ لو ابھی, آپ دیکھتے جائیے گا, کہیں پر بھی نہیں آئے گا. ابراہیم 14 سورت, اس کی 35-36. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو جائے امن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ دے, یہ کہ ہم صنموں کی نوکری کریں, بندگی کریں. میرے رب انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا, پس جو کوئی میری اتباع کرے گا پس وہ بے شک مجھ میں سے ہے, اور جو میری نافرمانی کرے گا پس بے شک تو مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. اچھا, اب اس میں 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیے ہر آیت جو ہوتی ہے اس میں آدمی جب غور کرتا ہے یوں تو پڑھ لیتا ہے, لیکن سوچ جب تدبر کرتا ہے اس میں باتیں پتہ چلتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہاں پر, یہ آپ کو پتہ چل کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, رسول صلی اللہ, کون سے ابراہیم علیہ السلام ہو گیا, رسول کا قول, اور کلام اللہ کا ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا, اے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ خاص اس شہر کی خاص بات ہو رہی ہے, دیٹ از مکہ فار آل ٹائمس. مگر اب یہاں ایک بات ایسی لکھی ہوئی ہے جو ہم سب الٹا مانتے ہیں. دیکھیں, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اور وجنبنی, اور وبنی ان نعبد الاصنام, مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ صنموں کے بارے میں, بندگی نہ کریں ہم. یعنی وہاں پر آئیڈل ورشپ نہ ہو. کون؟ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں, اور ان کے بیٹوں کی جو ہیں وہ کیا نہیں کریں, آئیڈل ورشپ. تو اللہ کے گھر میں کتنے بت تھے جلدی بتائیں؟ 365 بت تھے نا. 365 دن ہیں سال میں, 360 تھے, 5 زیادہ بتایا آپ نے. 360 بت جو تھے, فزیکل بت, اللہ کے گھر میں رکھے. اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے اس شہر کو امن کا شہر بنا دے, اور مجھ کو اور میرے بیٹوں کو اجنبی رکھ ہمیشہ یہ صنموں کی بندگی کرنے دے. وَجُنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ وہ بندگی کریں صنموں کی, وہ نہیں کر سکتے. تو میرا آپ کو بتانا, جس ساری باتوں کا بتانا ہے کہ اب یہ غور سے سنیں, قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, بے شک یہ پہلا گھر ہے تمام انسانیت کے لیے وضع کیا, جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. کعبہ, اِنَّ, بے شک, اول پہلا, بیت گھر, وُضِعَ لِلنَّاسِ وضع کیا لوگوں کے لیے, لَلَّذِي بِبَكَّةَ جو بکہ کے ساتھ ہے, مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, یہ مبارک جگہ ہے, تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے. تو ایک بت نہیں, کوئی سا بت نہیں تھا کبھی بھی. اللہ کے گھر میں کبھی بھی بت نہیں تو انہوں نے دعا بھی یہی مانگی, رب اجعل ھذا البلد آمنا, اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے, اور میرے بیٹوں کو اور مجھ کو اجنبی رکھ بت پرستوں سے.
صنموں سے, اور نہیں ہوئی وہاں بت پرستی. آپ خامخواہ ڈالتے ہیں, اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ہسٹری میں ڈال رہے ہیں آپ, اللہ کی کتاب میں اللہ نے تو نہیں کیا. اور آج انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر اور مختلف جگہوں پر جہاں بت پرستی ہو رہی ہے, صدیوں سے ہسٹری ہے, 1000 سال حکومت کی انڈیا کے اندر ہم لوگوں نے, مسلمانوں نے, 1000 ایئرس. آپ کو 1/4 ملا مسلمانوں کو, 3/4 آج بھی ہندو ہیں. کیا ہوا؟ اگر مکہ کے اندر یا سعودی عرب کے اندر اگر بت پرستی, تو وہ کہاں گئے سارے بت پرست لوگ جن کی اگر وہاں بت پرستی ہو رہی تھی, تو وہ کہاں چلے گئے؟ 1000 ایئرز یہاں پر آپ رول کرتے ہیں انڈیا کے اندر, 3/4 ہندوستان کے اندر آج بھی ہندو ہیں, اور 1/4 مسلمان اتنے سے لے کے بیٹھے ہیں آپ. وہاں مسلمان وہاں بھی ہے, تو یہاں ان کو ہٹا سکے بت پرست؟ آپ توڑ کے دکھائیں بتوں کو. جہاں بت پرستی ہو رہی ہے, برما کے اندر ہے بت پرستی, بدھزم ہے, یہاں افغانستان میں بھی کہیں بت تھا نا, پوری دنیا میں آپ نکل جائیں جہاں آئیڈل ورشپ ہے وہاں ہو رہی ہے. اللہ کے گھر میں اگر آپ رکھیں گے تو وہاں مجھے ان کا اینسسٹر بتاؤ کہ وہ کہیں ہم عربی ہیں, ہم جو تھے ہم صدیوں سے بت پرستی کرتے آ رہے تھے. کوئی بھی نہیں مل رہا وہاں پر. عربوں میں عیسائی مل جائیں گے, عربوں میں یہودی مل جائیں گے, عربوں میں ایتھیس مل جائیں گے, عرب لوگ کی بات کر رہا ہوں, آئیڈل ورشپرز ہو جائیں گے. لیکن وہ مکہ سے اوریجنیٹ نہیں کر سکتا, مکہ میں پیدا ہو جائے گا, عقل تو کچھ بھی بنا سکتا ہے وہ بت آئیڈل ورشپ کر سکتا, لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکہ میں جو بت تھا فلانا والا ہوں میں اس کا آج تک کیا ہوں, میں اس کا فالوور, پجاری, کیونکہ وہاں ہے ہی نہیں, کوئی تھا ہی نہیں. اور یہ جو جتنے میں نے بت پڑھے ہیں یہ سب ذہن میں. یہ دل ایسا گھر ہے جس میں ہر انسان کے بت موجود ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے اور محمد رسول اللہ نے اور تمام رسول نے انہی بتوں کی بات کی. وہ بت کون سے فزیکل بت جو توڑنے کا آپ کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, کہ اے رب بے شک انہوں نے بہت سے کثر لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی, اور جو میری اتباع کرے گا, کس کی اتباع؟ ابراہیم علیہ السلام. فإنہ منی, وہ مجھی سے ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ جس نے اتباع کی ابراہیم علیہ السلام کی, وہ ابراہیم میں سے ہے. تو ہمارے باپ کون ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم, یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے. آپ کے باپ وہ اسپرچولی باپ جب بنیں گے جب آپ ان کی اتباع کریں گے. آپ یہ نہیں مانے کہ وہاں بت پرستی تھی اللہ کے گھر میں, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی, ربی جعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, کہ مجھ کو اور میرے بیٹوں کو ہمارا بندگی کرے اصنام. تو مسلم قوم ہر زمانے میں سبمیٹرز جو ہیں اللہ کے, تسلیم خم کردہ, وہ ہمارے باپ دادا ہیں ابراہیم علیہ السلام. اور اللہ کی نظر میں جو مسلم قوم ہے اس نے کبھی بت پرستی نہیں کی, فزیکل نہ سائیکالوجیکل. اللہ کی نظر میں مسلم. غلطیاں اگر ہو رہی ہیں تو اصلاح کریں آپ, غلطی ناگہانی میں سب کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ ان کی دعا تھی, اللہ نے ان کی دعا قبول رکھا, اور انہوں نے آگے کہا جو انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے, فمن تبعنی, جو میری اتباع کرے گا وہ مجھی میں سے ہے, ابراہیم علیہ السلام میں سے, وہ ہمارے باپ دادا بن جائیں گے, ہم ان کی ذریت بن جائیں گے. ومن عصانی, اور اگر نافرمانی کرو گے, فإنک غفور رحیم, بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. تو میں اس بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج ہمارے لیکچر میں ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہماری نفسیات میں, ہماری سوچوں کے اندر یہ خدا جو بنے ہوئے ہیں, الہ آلیہ, جو ہمارے پہ اوور پار کر لیتے ہیں جذبات کے اندر اوپر لے کے, ہمیں پھر ہماری جو عقل ہو جاتی ہے, تابع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ ہم سے غلط کام کرواتی ہے. اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اللہ کی بات مانتے نہیں ہیں. تو ہمیں واپس اللہ کی آیات کی وجہ سے ان فیلنگس کو, ایموشنز کو نیچے رکھنا ہے, اور انہیں کنٹرول کرنا ہے, ان کو گائیڈ کرنا ہے, ہمارے جذباتوں کو گائیڈ کرنا ہے اللہ کے کلام سے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات وہ بیان کر رہا ہے اس سے. آگے جناب ایک اور ہے شورا کے اندر 26, 78, 79, 80 سب دعائیں, یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے, یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یاد کیوں کرنی ہے؟ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے, ملت ہے, جس کو فالو کرنا ہے. الذی خلقنی فہو یہدین, جس نے مجھے تخلیق کیا پھر اسی نے مجھے ہدایت دی. یعنی مجھے تخلیق کیا اور پھر مجھے ہدایت دی. کون دے رہا ہے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے. والذی هو یطعمنی ویسقین, اور وہی مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ,
اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں پس وہ مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی مجھے موت دے گا اور وہی مجھے زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس نے مجھے امید ہے یہ کہ وہ فیصلے کے دن میری خطاؤں کی بخشش کر دے گا. آپ یہ آیت اگر یاد کرتے ہیں، آیتیں یاد کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یہ آپ نہیں بول رہے، یہ ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں. اگر میں یہ پڑھ رہا ہوں الذی خلقنی فہو یہدین، تو یہ بیسیکلی اللہ کا کلام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول ہے. تو اگر میں یہ کہوں الذی خلقنی فہو یہدین، تو یہ میرا قول نہیں ہو جائے گا، میرے یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں. تو میں اس سنت میں اگر یہ بات تلاوت کر رہا ہوں ان کی مذہب سمجھتے ہوئے کہ یہ طریقہ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام میرے لیے ذریعہ بن رہا ہے شفاعت کا. یہ یاد رکھیں آپ، یعنی کہ آپ کسی بھی رسول کی دعا تلاوت کرتے ہیں، جیسے ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، تو میں کہہ رہا ہوں اے رب مجھے مسلم بنا دے تیرے لیے. تو میں خود نہیں، میری الفاظ نہیں ہے یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اس کے ذریعے مجھے شفاعت ہو جائے گی. اب ایک پیج رہ گیا ہے، بس میں یہ ختم کر دوں. سورہ شورہ 26 83 سے 86. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم واغفر لی ابی انہ کان من الضالین. میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر، اور میرے لیے زبان کو بعد والوں کے لیے سچا بنا دے، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے، اور میرے باپ کے لیے بخشش کر دے، بس بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. یہ جو ہے نا میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے، یہ سب ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں دعا کہ میرے رب میرے لیے حکومت عطا کر اور مجھے صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. صحیح کرنے والے یعنی ہم صحیح نہیں کر رہے، وہ صحیح کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ صحیح کرتے ہیں، وہ صحیح کرنے والوں کے ساتھ شامل کر دے. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور بنا دے زبان کو سچا دوسروں میں. یہ جو قرآن کی آیت آپ سنتے ہیں عربی کے اندر اور پھر اس کے ساتھ ترجمہ سنتے ہیں، اس کے اندر سے ایک سینس آتا ہے، اسپرٹ، ایسنس ہے، اسپرٹ ہے، وہ سچی بن جائے آپ لوگوں کو، یعنی آپ کو سچ سمجھیں، یہ نہ لگے جھوٹ. یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت کا تلاوت کرنے والا یا آیت کی انڈرسٹینڈنگ بتانے والا، اس کو لوگ عموماً جادوگر کہتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں یہ آدمی بیتوکا آدمی ہے اور یہ جادو کر رہا ہے، سحر کر دیتا ہے. یہ قرآن میں بہت جگہ لکھا ہوا ہے کہ سحر کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، یہ اس سے پتہ نہیں کہاں سے آگے پیچھے آیتیں نکالے. کوئی طریقہ تھوڑی ہے، طریقہ جو سنتا آ رہا ہے وہ طریقہ اور ہے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں یہ، تو وہ کہہ رہا ہے یہ زبان کو سچا کر دے، یعنی قرآن کی آیت کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ زبان عربی زبان ہے، اس کا ٹرانسلیٹڈ فارم میں ساتھ میں پڑھ رہا ہوں، تو وہ اس کا سچا کر دے دوسروں میں. وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمتوں والی جنت باغ کا وارث بنا دے. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور میرے باپ کے لیے بخشش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا. البقرہ 2:140. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور قبائل یہود جو روادار ہیں، یہودی ہیں، یا نصارہ مددگار عیسائی ہیں، کہہ دے کیا تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. اب دیکھیے دنیا میں یہ بات کتنی واضح ہے، یا آپ نے اگر نہیں سنی تو آج سن لیں، سنی ضرور ہوگا. ویسے کیا لوگ، اللہ کہہ رہا ہے یا تم لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں. کون لوگ کہہ رہے ہیں یہ آپ بتائیے، کون لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، وہ یہودی اور نصارہ تھے. تو اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے؟ بتائیے کون کہتا ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب سب یہودی نصارہ تھے؟
دیکھیے یہ بات اصل میں یہ بات تو صحیح ہے، کہاں سے آئی پہلے اس کا اوریجن دیکھ لیں. اوریجن جو ہے یہ بائبل میں ہے. ہر چیز جو ہے نا سورس بائبل ہے. بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ. اب جیسی بھی تھی وہ الگ بحث ہے، اتنی لمبی بحث میں نہیں جا رہا. سارہ ہاجرہ سے ہوئے اسماعیل علیہ السلام. میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ قرآن کی بات نہیں کر رہا ہوں میں. تو ابراہیم کی 2 بیوی تھی، سارہ ہاجرہ. ہاجرہ جو تھی وہ تھی کالی نیگرو بانڈ وومن اور نوکرانی تھی. انہوں نے سارہ کے کہنے سے ان کے ساتھ سیکس کر لیا، اسماعیل السلام پیدا ہو. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اس سے جو جنریشن چلتی ہے سارے پیغمبر جو ہیں وہ پھر دوسری جو بیوی تھی سارہ وہ ان کی کزن تھی. کزن کہہ رہا ہوں، ان کی انہیں ایک مطلب بلڈ ریلیشن تھا، بہن تھی. وہ سارہ ابراہیم کی بہن تھی، استغفر اللہ. وہ ان سے جب پیدا ہوئے اسحاق. تو اس ابراہیم کے جو بیٹے اسماعیل ہیں وہ تو انہوں نے چلا دی ہاجرہ سے. تو وہاں سے جو پورے اسماعیل علیہ السلام کے بعد سارے کافر آتے رہے، اور پھر بعد میں اسماعیل السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل السلام کے بعد کافر، اور پھر فائنلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. ادھر اسحاق علیہ السلام سے سارے پروفٹ آئے، سمجھ رہے ہیں آپ. اور وہ سارے کون تھے؟ جوئش پروفٹس. یہ کون کہتا ہے؟ کرسچن جوز. پہلے سمجھو وہ لوگ کہہ رہے ہیں، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا سب، وہ سب جوئش پروفٹس کہہ رہے ہیں، وہی آپ نقل کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ یہودی نصارہ، کیونکہ وہ یہودی بھی یہی کہہ رہے ہیں، نصارہ کرسچن جو کہہ رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو آپ بھی وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی نصارہ ہو جاؤ. تو اللہ کہتا ہے قل انتم اعلم ام اللہ، تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے. ومن اظلم ممن کتم شہادہ عنده من اللہ، اور جو کوئی اس سے بڑا ظالم کون ہو جس نے گواہی کو چھپایا جو کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ بات پتہ چل گئی ہے تو آپ مت مانیں اس بات کو. یہ سیدھا سیدھا مانے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ تمام انبیاء سب کہہ رہے خود اپنے یہاں، آپ نے سنا ہوگا نحن لہ مسلمون. یا یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی بات؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے آبا سب کے گھر ہیں، واحد سب کے ہم مسلم ہیں، سارے یہ مسلم ہیں. سورہ البقرہ 2 اس کی 120 وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور یہودی جو روادار ہیں، یہودی ہیں، اور نصارہ مددگار عیسائی ہیں، تجھ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تو ان کی ملت مذہب کی اتباع نہ کرے. کہہ دے کہ اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت ہے، اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی چھوٹو سے بلیف بتا رہا ہے جو یہودی و نصارہ ہیں وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جو یہودی و نصارہ تجھ سے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک تم ان کے مذہب کو فالو کرو. بائبل میں لکھا ہے سرکمسیجن. بتائیے ہم سب سرکمسائز ہیں، کس کا مذہب ہے یہ؟ اچھا سارا ہاجرہ کا لکھا ہوا ہے بائبل میں، آپ بلیو کرتے ہیں تو آپ. میں آپ کو یقین کریں کہ میرا لیکچر ہے یہودی اور نصارہ کے بارے میں، آپ وہ دیکھیے، آپ کو اتنی باتیں میں بتا سکتا ہوں جو کہ سب بائبل میں لکھی اور ہم سب بلیو کرتے ہیں. اسٹوننگ ٹو ڈیتھ جو ہے وہ یہودیوں کی کتاب لکھا ہوا ہے، کس میں لکھا ہے؟ لیویٹیکس میں کسی میں وہ سنسار کر دو عورت کو، زانی مرد کو، زانی عورت کو، ان کا مذہب میں لکھا ہے، آپ فالو کر رہے ہیں. تو یہ وہ راضی نہیں ہوں گے. وہ انہوں نے پوری دنیا کے، میں بتا رہا ہوں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پوری دنیا کے گاؤں سے گاؤں، میری نانی اور دادی کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ابراہیم جو تھے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تو وہاں دمب آ گیا، بائبل میں لکھا ہوا ہے. میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ان کو دادی نانی کے پاس کیسے، کہاں سے پہنچ گئی ساری انفارمیشن؟ یہ انفارمیشن آ کہاں سے رہی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ پتہ نہیں کہیں چلے جائیں آپ، وہی انفارمیشن ہر جگہ، آپ دنیا میں کہیں کسی ملک میں چلے جائیں، وہ جو عقائد بائبل میں ہیں. اور یہودی کہتے ہیں ہم کنورٹ نہیں کریں گے. یہودیوں نے کہتے ہیں ہمارا کام نہیں کنورٹ کرنا، ہم اپنے کو
ہم آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے, آپ کو اس قابل, آپ ناپاک ویسے قوم ہے, لیکن سارے عقائد ڈالے گا انہوں نے. تو یہ جو یہ لکھا ہے نا اللہ تعالیٰ نے, یہ قرآن کی آیت ہے, یہ یاد رکھیں, یہ قرآن کی آیت ہے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, وہ تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ تم ان کے مذہب کی اتباع نہ کرو. یہاں جو عربی میں لفظ ہے لن, لن کے مطلب ہرگز نہیں, they will never. تو انہوں نے باقاعدہ یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ گھروں کے گھر در گھر سارے وہ واقعات آپ کے ذہنوں کے اندر ڈال دیے جو ان کی بائبل میں لکھا ہوا ہے. ان کی بائبل کا لکھا قرآن تو تلاوت کریں خوبصورتی سے, سبحان اللہ, الحمدللہ, ماشاء اللہ کہہ کے, مگر آیات کی انڈرسٹینڈنگ نہ دیکھیں آپ کیا لکھا ہوا ہے. میں آپ کو یہ جو لکھا ہوا جو بتا رہا ہے تو اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو اس پہ کیا بات ہے. دیکھیے حتی تو اللہ کہتا ہے, ان کو جواب دیتا ہے, قل ان ھدی اللہ ھو الھدی, کہتے ہیں ہدایت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو ایکسپوز کر رہا ہے ان کے عقائد کو کہ وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے. وہ میک شور کریں گے آپ کے گھروں میں, آپ کے علاقے میں, ہر جگہ ان کا یہودی اور عیسائیت کا پرچار ہو, ان دا نیم آف ڈسگائز آف اسلام. ڈسگائز اسلام کا نہ بنا رکھا ہے. آپ سمجھ رہے اسلام سیکھ رہا ہے, اسلام تھوڑی ہے وہ. اسلام ہر وہ بات ہے, فیصلہ جو اللہ کی آیت میں لکھا ہوا ہے. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ ہے اسلام, سلامتی, اگر آپ کو یہ معلوم ہو. اور پھر آگے کہتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور اگر تو بعد اس کے تیرے پاس علم آ چکا ہو, ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تیرے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی سرپرست اور نہ کوئی مددگار ہوگا. یعنی اگر یہاں مخاطب پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی سنت کے بعد ہم سے کہا جا رہا ہے یہ بات. اور پھر دیکھیے آگے سورہ انعام 61-61, پھر اللہ کہتا ہے قل, ان سے کہو, اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. کہہ دو بے شک مجھے میرے رب کی طرف سے ہدایت مل گئی سیدھے راستے کی, دین جو قائم ہے, ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیفہ سچا تھا, وما کان من المشرکین, وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. یہ آیا جواب. اہدنا الصراط المستقیم کا جواب آ رہا ہے. کیا جواب آ رہا ہے؟ قل, کہو ان سے, اننی ہدانی, بے شک مجھے ہدایت مل گئی. قل اننی ہدانی, کدھر؟ ربی, میرے رب کی طرف سے, الی صراط مستقیم, اپ رائٹ اسٹریٹ پاتھ کی طرف مجھے ہدایت مل گئی. کیا ہے وہ؟ دینن قیما ملت ابراہیم حنیفہ, دین جو قائم ہے, جو ابراہیم کا مذہب ہے. یہ پتہ تھا آپ کو کہ صراط مستقیم جو ہے ابراہیم کا مذہب کو پہ آپ کو آنا ہے. مسجد حرام میں جائیں, وہاں کیا ہے؟ مقام محمد ہے, مقام ابراہیم ہے. حج کے نام پہ وَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. ہم نے عہد کیا تھا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ میرے گھر کو پاک کرو, جو طواف کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں. اسی کی طرف تو ہدایت مل رہی ہے ہمیں. اور اکارڈنگ ٹو سو ٹو سے ان ہسٹری, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آن کے وہی دین اسٹیبلش کیا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا. کوئی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ان کے نام پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ آیت ہدایت دیکھیے, یہاں قبلہ چینج ہونا چاہیے آپ کو, اور مذہب ابراہیم کو فالو کرنا ہے آپ نے. اور یہ آج ایک نئی بات بتا رہا ہوں, اللہ کا مذہب نہیں ہے. سنا آپ نے؟ آپ اللہ کے مذہب کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کا مذہب, مذہب ابراہیم علیہ السلام کا ہے. ملہ کہتے ہیں مذہب, مگر فیصلہ جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کے نزدیک دین, دین کا مطلب فیصلہ اسلام ہے. اسلام جو ہے وہ فیصلہ اللہ کا, لیکن مذہب اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ.
دین جو قائم ہے ملت مذہب ابراہیم کا جو حنیفہ ہے، یہ جو مذہب کو فالو کرنے کے لیے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے باپ دادا بنایا. ملت ابیکم ابراہیم ایک جگہ لکھا ہے قرآن میں، ابراہیم جو تمہارے باپ دادا ہیں. صحیح سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو آپ صراط مستقیم پہ آنے کے لیے آپ کا قبلہ چینج ہونا چاہیے، اور خود سے آپ چینج کر بھی نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھیں آپ. یہ تو وہ کرے گا. اور آپ کا یہاں پر جو، اور یہ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ ارے یار بیش ہے، ڈرامہ ہے ہمارا، ڈرامہ ہے، ڈرامہ ایکٹر. یہ جو ہے نا یہ نہیں کرنے دے گا. لیکن اللہ کی آیت کی روح کو اگر آپ کو دل پہ اتارنا ہے کہ مر کے اللہ کو جواب دینا، فیصلے کے دن کا مالک ہے وہ، اگر آپ جنرلی فیل کر لیں تو مجبور ہیں آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں، وہی کرے، وہی دل، وہی یقین کر لیں، وہی بدلتا ہے. انسان کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی انسان کو ہدایت پر، جب تک اللہ نہ چاہے. جب پوری طرح داغ، اچھا اسلام سلامتی آپ کو نظر آ رہی ہے، دنیا کے اندر سلامتی قائم ہے، دائرہ سلامتی کا دائرہ قائم ہے، ہم کو داخل ہونا ہے اور شیطان کی اتباع نہیں کرنی ہے. تو یہاں پر اللہ سورہ مائدہ میں کہتا ہے، یہ پوری آیت کے چھوٹے پورشن ہے، کیونکہ آیت جب پڑھیں گے سورہ مائدہ کی جو 3 آیت ہے، اس کے اندر یہ جو پورشن ہے یہ ایک خاص بات کی میں نے ڈسکس کیا ہمارے جو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ کمپلیٹ آیت نہیں، نہ اوپر سے کمپلیٹ ہے نہ بعد میں کمپلیٹ ہے یہ بڑی آیت، لیکن کیونکہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اس آیت کا جو پورشن ہے تو میں اس لیے ڈسکس کروں گا اس کو. المائدہ 5:6-3 آیت. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں، جو لوگ تمہارے دین فیصلے سے انکار کرتے ہیں، آج کے دن مایوس ہو گئے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین فیصلے کو مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور میں تمہارے لیے اسلام سلامتی حاصل کرنے کے لیے دین فیصلے پر راضی ہوا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں مروجہ طور پر جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ دین جو ہے ایک خاص پرٹیکولر ٹائم اور زمانے میں یہ مکمل ہوا تھا. آپ نے سنا ہوگا یہ کہ یہ آیات کو جب آپ پڑھیں گے معاشرے میں تو لوگ آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ جو دین ہے آپ کا اسلام، یہ مکمل کیا اللہ نے 1400 سال پہلے، پتہ نہیں ایک زمانے میں یہ اس وقت مکمل ہوا تھا. اور یہ آیت پڑھ لیتے ہیں. اسی آیت میں آپ کو جو وضاحت کروں گا بالکل کوئی اور بات اللہ کی مدد سے، وہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی پچھلی کنٹینیوس پڑھتے آ رہے ہیں، اور سب سے ایک پہلی آیت میں نے پڑھی تھی، ان دین عند الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ کیا ہے؟ سلامتی حاصل کرنا. یہ دارالسلام بھی ہے، سلامتی کا دائرہ بھی ہے، اسٹیبلش ہے یہ. اور اس اسٹیبلش میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم داخل ہو جاؤ سلامتی حاصل کرنے کے لیے. یعنی ایک سلامتی اسلام اسٹیبلش ہے، قائم ہے دنیا میں. اس کے دائرہ بھی ہے، ہم نے پڑھ لیا، دائرہ بھی ہے سلامتی کا، لوگوں کا دائرہ بھی ہے سلامتی کا، اور شہر مکہ بھی بتا دیا میں نے. اور ویسے بھی دائرہ سلامتی کا ایگزسٹ کر رہا ہے. اور ہم ایمان والوں سے جو آدھے شیطان کو اور آدھے ایمان لا رہے ہیں ان سے کہہ رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پوری طرح داخل ہو جاؤ سلامتی میں. تو اس کے معنی ایک چیز تو ایگزسٹ کر رہی ہے، دائرہ بھی ہے سلامتی کا، اسلام بھی موجود ہے. ہم ایمان والوں کو جو پوری طرح نہیں کر رہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ پوری طرح. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سب؟ یہ تو ہو رہا ہے نا. اور ہر زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے، مجھ سے پہلے اور آنے والی نسلیں، ہر زمانے میں یہ ہوگا کیا کہ دائرہ سلامتی کا قائم رہے گا. لوگ ایمان والوں کو اللہ داخل کروا رہا ہے سلامتی کے اندر پوری طرح نہیں ہو رہا داخل، لیکن سلامتی کا دائرہ ہے. تو جب بھی ایسا کام، مثال کے طور پہ میں یا آپ، ہم سب جب بھی ایسا کریں گے، یعنی ہم داخل ہوں گے پوری طرح، یعنی انسٹیٹیوشن، جیسے آپ پہلے سمجھے کوئی انسٹیٹیوشن ہے ایک جہاں میڈیکل کالج ہے یا کوئی انجینئرنگ کالج ہے
کوئی بھی انسٹیٹیوشن اگر ایگزسٹ کر رہا ہے دنیا میں تو ایک ہم وہاں پر جا کے داخلہ لیتے ہیں اور داخلہ لے کے کچھ پیریڈ کے بعد کچھ 5 سال 4 سال جو بھی ہوتا ہے ان کے کچھ امتحانات ہوتے ہیں. اس امتحان کو ہم پوری طرح ان کے گریڈز پہ ہم نمبرز لاتے ہیں اور فائنلی ہم امتحان پاس کر کے ہم کو 5 سال بعد یہ چیز ایک ڈگری مل جاتی ہے. فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. انہوں نے امتحان لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بھائی آپ نے محنت کی آپ کو پاس کر دیا گیا. اب آپ سمجھیے اللہ کا جو فیصلہ سلامتی ہے اس کا ایک دائرہ قائم ہے, اس میں سلامتی میں لوگ رہ رہے ہیں. ان کا پروٹیکٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. میں اور ہم سب جو لوگ جوائن کر رہے ہیں سلامتی کو, اللہ کہا ہے داخل ہو سلام میں سلامتی پوری طرح. تو میں نے جوائن داخلہ لے لیا اس کے اندر, سلامتی کے دائرے میں میں نے داخلہ لے لیا. اب جب میں نے داخلہ لے لیا تو محکم آیات مجھے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تم نے داخلہ لیا, اب تمہیں کیا کرنا ہے. وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا تھے, اس کالج کے کچھ تھے, اب یہاں میں پوچھ رہا یہاں احکامات کیا ہیں. تو محکم آیات مجھے بتائی جا رہی ہے کہ دیکھیے یہ آپ کو صلاۃ قائم کرنی ہے, آپ کو زکوٰۃ دینا ہے, آپ کو روزے رکھنے ہیں, آپ کو تراویح پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو زنا نہیں کرنا ہے, آپ کو چوری نہیں کرنی ہے, آپ کو یہ نہیں کرنا ہے نا وغیرہ وغیرہ. تو یہ محکمات آیتیں میرے سامنے آنی شروع ہو گئیں اور میں نے اس پہ عمل شروع کر دیا. یا کچھ باتیں آیات سے جب مجھے وضاحت ہوئی تو میرے جو اپنا سرکل ہے, اپنا میرا ایک سرکل ہوتا ہے, ہر آدمی کا ایک اپنا ایک سرکل ہوتا ہے, ان میں جا کے میں نے یہ آیات کی وضاحت کرنی شروع کری. دیکھیے صاحب میں پہلے ایسا تھا, یہ آیت میں بات مجھے پتہ چلی, اس کی میں نے جسٹیفیکیشن دی کہ اس آیت کی بیس پر میں اب اس پر عمل کر رہا ہوں. تو میرے ارد گرد کے جو لوگ ہیں جن سے میں یہ بات چیت کروں گا, آپ سمجھ رہے جیسے میں نے داخلہ لے رکھا ہے سلامتی میں اور میں وہاں سے جو میسج لے رہا ہوں, تو میں نے جا کے اپنے فیملی ممبرز میں, محلے میں, آگے پیچھے دوستوں میں, جو میرے پرانی لائف سٹائل کے تھے لوگ, غلط سوچ کے جو لوگ, اس میں جب میں شامل تھا, جب میں نے ان سے بات چیت کی تو انہوں نے کنفرنٹ کرنا ہے مجھ سے, کیونکہ میں پہلے ان کا دوست تھا, پہلے انہی کی طرح کی خیالت رکھتا تھا. تو جب میں وہاں سے ہٹ کے آیات پر احکامات پر عمل کرنے لگا تو میری سوچ ان کی سوچ میں فرق آ گیا. تو وہ مجھ سے کنفرنٹیشن کریں گے, کنفرنٹیشن کریں گے, نہیں کریں گے کہ بھئی کیا ہو گیا, آپ اچھے خاصے, آپ کو کیا ہو رہا ہے. سائیکالوجی میں آپ کے احکامات پر عمل کرنے میں جو ایک فرق آئے گا, تو آپ تو وہی بری زندگی نارمل جو اللہ کے آیت کے خلاف زندگی گزار رہے تھے اس طرح گزار رہے تھے. تو آپ کے وہ جو لوگ ہیں ارد گرد کے لوگ, ان سے آپ کی بات چیت ہوگی, کنفرنٹیشن ہوگا, ڈائلاگ اور ڈسکشن ہوگا. تو جب یہ ڈسکشن اور ڈائلاگ جب ہوگا تو آپ کی ان کی کنفرنٹیشن بھی ہو جائے گی. لیکن وہ کوشش کریں گے آپ کو واپس وہاں گھسیٹ لیں. آپ چاہیں گے کہ وہ لوگ بھی داخل ہوں اسلام میں جہاں میں نے داخلہ لیا ہوا, جہاں میں نے داخلہ لیا ہوا سلامتی کے دائرے میں داخل ہوں, میں چاہوں میں بھی ان کو یہاں لے کے آؤں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ اب جب یہ سچویشن چلتی رہے گی تو ایک وقت یہ آئے گا کہ وہ یہ دیکھیں گے آپ تو ہر بات پہ آیت بتا دیتے ہیں, اور ہر بات پہ آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھئی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں, یہ کر رہی ہوں کیونکہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے, فلانی بات میں لکھا ہے میں یہ کر رہا ہوں, فلانی بات میں یہ کر رہا ہوں. ہر بات میں آپ آیتیں بتا رہے ہیں اس شخص کو جو آپ کے ارد گرد کا تھا فیملی ممبر, اور اس کو آپ ہر بات آیت سے جسٹیفائی کرنے رہے. تو وہ ایک وقت آئے گا آپ سے کئی جو بھی ٹائم ہے آپ سے وہ کہے گا میں اس آدمی یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے, اب یہ کچھ اور ہو گیا ہے, تو اور میں اس کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں کر سکتا. وہ یہ شخص ریلائز کر لے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ کنفرنٹیشن میری ختم. تو ایک طرح سے وہ مایوس ہو جائے گا, اس کے اندر وہ سمجھے گا میں اس کے ساتھ اب کر ہی نہیں سکتا, یہ تو اب گیا میرے ہاتھ سے. جس دن اس آدمی کو یہ احساس ہوگا, جس دن اس آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ یہ آدمی یہ جو میں جس سے میرا رشتہ دار اس کے ساتھ میں کنفرنٹیشن کر رہا ہوں یہ کامیاب نہیں کر سک رہا, اور میں اس کے آگے مایوس ہو گیا, اب یہ مجھ سے ٹوٹل اس مذہب سے جس مذہب کا وہ سمجھ رہا تھا بدل گیا ہے, اس دن اللہ دین آپ پہ مکمل کرے گا. آپ کو ڈگری ملے گی سلامتی کی. دیکھیے یہ آیت میں لکھا, آپ دیکھیں, الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن مایوس ہو گئے وہ لوگ جو لوگ کفر کرتے ہیں تمہارے دین سے. تم نے جو دین فیصلہ کرنا شروع کیا, تمہارا فیصلہ جو تھا, تم نے جو فیصلے کرنے شروع کر دیا اللہ کی آیت کے مطابق, تو جو کافر لوگ ہیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم, آج کے دن مایوس ہو گئے جو لوگ کفر کرتے ہیں تمہارے فیصلے سے. تم نے جو فیصلے کیے, اور کفر جو کر رہے ہیں وہ آیت کا کر رہے ہیں, اس کے معنی آیات پر جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں, آیات پر جو آپ نے فیصلے کیے ہیں, اس سے وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں, اس سے وہ لوگ مایوس ہو رہے ہیں. جس وقت وہ مایوس ہوئے تو آگے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشون, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو. کون ہے یہ لوگ؟ وہی لوگ جو آپ سے کنفرنٹیشن کر رہے تھے اور مایوس ہو گئے, ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو.
الیوم اکملتو لکم دینکم، آج کے دن میں یعنی اللہ آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں تمہارے لیے تمہارا فیصلہ دین. اپنا دین کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنے دین کی بات نہیں کر رہا کہ میں اپنا دین مکمل کر رہا ہوں. یاد کریں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. وہ کہہ رہا ہے آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں تمہارا فیصلہ تمہارے لیے. تم نے جو فیصلے چینج کیے اپنی لائف میں، تم جو غلط راہ پہ چل رہے تھے، تم نے آیات پر جب ایمان لا کے چینج کیا اپنے آپ کو، قبلہ چینج کیا اپنے آپ کو، چینج کرا، تو الیوم اکملت، آج کے دن میں مکمل کر رہا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے فیصلے، تم نے جو فیصلے شروع کر دیے. تو اس وقت کب اللہ نے مکمل کیا ہے؟ جب وہ لوگ مایوس ہوئے. وہ لوگ جب مایوس ہو گئے تو اللہ کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن جو کفر کرتے ہیں، آیت پر عمل نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، وہ مایوس ہو گئے تمہارے دین سے، تمہارے فیصلے سے. فلا تخشوہم واخشونی، پس تم مت ڈرو ان سے، مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم من دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارے فیصلے کو اللہ مکمل کر رہا ہے. واتممت، اور پورا کر رہا ہے، تمام کر رہا ہے، علیکم تم سب پہ اوپر، نعمتی میری نعمت، ورضیت اور میں راضی ہوا، لکم تمہارے لیے، اسلام سلامتی حاصل کرنا کا فیصلہ تمہارا دینن. تو اب آپ سمجھ لیں، آپ یا تو دائرے کے اندر ہیں یا دائرے سے باہر ہیں، یا آپ کو عمل کرنا ہے. یہ سارا پروسیس جو ہے یہ ہوگا آپ کے ساتھ. یہ پروسیس جو ہے سلامتی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہر زمانے میں، ہر زمانے میں جو کافر لوگ ہیں وہ آپ سے کنفرنٹ کریں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ ان کو، اگر آپ ثابت قدم رہے تو وہ مایوس ہو جائیں گے. جب وہ مایوس ہو جائیں گے تو اللہ آپ پر دین مکمل کر دے گا، آپ کا فیصلہ آپ کے اوپر مکمل کرے گا، سلامتی آپ کو مل جائے گی. یہ جو پروسیس ہے پورا، یہ یہاں ڈیفائنڈ ہے. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بر وقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں.